اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ بھی ساتھ اللہ، من فرام سے، الشیطان شیطان، رجیم ریجیکٹڈ ون رد ون مردود کیا ہوا. میں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. ہر نیک کام کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، جب آپ نماز پڑھنے لگو، صلاۃ پڑھنے لگو، قرآن پاک پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، تعوذ پڑھ لیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام شروع کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتی ہوں. اللہ کا نام لے کر میں کام شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. وہ رحم کرتا ہے، اور اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کو معاف کر کے بھی اس کا پر نظر کرم کرتا ہے. اوپر سے رحیم بھی ہے. رحمان 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، نظر کرم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ساری حمد تعریف، لی کے لیے، اللہ رب پیدا کرنے والا، عالمین سارے جہانوں کا. ساری تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جو سب جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، لک آفٹر کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، وارث، خالق، رازق ہے. الرحمن الرحیم. اللہ بہت مہربان ہے اور بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی کرم کرنے والا ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسم اکبر آتے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے وسیلے سے، صدقے سے اس کام میں اتنی خیر اور برکت آ جاتی ہے، وہ کام اس انسان کے لیے اتنا خیر و برکت والا فائدہ مند ہو جاتا ہے، اس کے لیے اتنا اچھا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے ہو جاتا ہے کہ انسان مسلمان مومن اپنا ایمان شو کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اور جب رب راضی تو سب راضی. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہمیں زندگی جینا چاہیے. تو جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس میں نیت خالص کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مرادیں بھی اچھی ملیں گی. نیت پر مراد ہے. کل اعمال بالنیات، سب عملوں کا درمدر نیت پر ہوتا ہے. اور جب آپ نیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کہہ لیتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے، ساری دنیا کا مالک، خالق، رازق ہے، تو وہ کیوں نہ آپ کو اس میں کامیابی دے گا. دنیا اور آخرت کے لیے وہ کام آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے گا. تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت ہی برکت ہے. یہ الحمد شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رحیم ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ ہی رحیم ہے. مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا. اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم حشر کا.
اللہ تعالیٰ دین کے دن کا، یوم الدین کا مالک ہے۔ اس روز حشر کے دن اللہ تعالیٰ جج ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا۔ جو ہمارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں بائیں مقرر کیے ہیں، کرامت الکاتبین، وہ سب کے سب اس وقت ساری ہماری کتابیں اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ جو ہم نے دنیا میں کیا درا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت عدل و انصاف کرے گا، پورا پورا تولے گا، کسی سے بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اگر ہم کوئی نیک عمل کر لیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہو سکتا ہے اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہماری کوئی غلطی چھوٹی یا بڑی اللہ اپنی شان سے معاف کر دے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں جینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کے پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، مالک خالق رازق ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے وارث، اے ہمارے رازق، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، پالنے والے، ہم سب کے مالک کل، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے سوال کرتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک سارے ہماری مددوں کو پورا کرنے والا تو ہی ہے۔ یا غوث استغیثو، تو یہ غوث فریاد سننے والا، استغیثو سوال کرنے والا، مدد طلب کرنے والا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا نا ہم کو، صراط رستہ، المستقیم وہ سیدھا رستہ، ہم کو وہ سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، ہمیں وہ والی ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ہمیں رائٹ پاتھ پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہی رستہ جس پر لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو خوش ہوا، جن کو آپ نے جنت کی بشارت کی، جس سے تو راضی ہو گیا اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے، ہمیں انہی کے رستے پر چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، جو سیدھا رستہ ہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں تو نے بھیجا ہے ہمیں، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے یہ خوبصورت دنیا بنائی ہے، جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری زندگی جینے کا جو پرپز ہے، مقصد ہے، اس مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسی رستے پر چلا جس سے تو راضی ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر انعام ہوا، علیہم ان پر، وہی رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ رستہ جس سے ہمیں ان رستوں پر نہ چلانا، ان لوگوں کے رستوں پر جن سے تو غضبناک ہوا، جن سے تو ناراض ہوا اور جو تیری ناراضگی کا سبب بنائے اور جو گمراہ ہوئے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ کہ گمراہوں کے رستے پر۔ اے اللہ، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، نیکوکاروں کے رستے پر چلا، دنیا میں ہمیں نیکوں کے ساتھ رکھ، آخرت میں ہمیں نیکوں کے ساتھ رکھانا، دنیا میں ہمیں عزت والی زندگی دینا،
آخرت میں عزت والی زندگی دینا، دنیا میں ہمیں شہادت دینا اور آخرت میں ہمیں شہادت دینا، دنیا میں ہمیں خیر و برکت عطا فرمانا اور آخرت میں بھی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ ہماری دعا قبول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا رستہ جن پر تیرا انعام عطا ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ رستہ جس سے تو غضبناک ہوا۔ والضالین، اور جو گمراہ ہوئے یا گمراہوں کے راستے پر۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن پاک کی سمری ہے۔ اس کو سورۃ فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتے ہیں، یہ پورے قرآن پاک کی سمری ہے، قرآن پاک کا نچوڑ ہے، زندگی کا مقصد ہے، اور یہ دعا قرآن پاک کی ایک قسم کی ماں ہے یا اوپننگ چیپٹر ہے۔ فاتحہ کا مطلب اوپننگ چیپٹر ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز، کوئی جو صلاۃ ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی سوائے نماز جنازہ کے۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں سورۃ فاتحہ بہت ہی ضروری ہے، اور سورۃ شفا بھی ہے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی بے چینیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، سب کا علاج سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں لازوال انمول خزانے، انمول باتیں، انمول سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ صرف بسم اللہ کو سمجھ لے تو وہ زندگی اس کی ہو سکتا ہے سنور جائے۔ اسی طریقے سے جو سورۃ فاتحہ کو، سورۃ الحمدللہ ہی کو سب کو پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو کام بھی کرے نیت سے اور دل سے کرے۔ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو اگر کوئی کنگریجولیٹ کرتے ہیں کسی کو، سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں بخشش کی، اور اگر کوئی بیمار ہے ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ان کے لیے شفا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے کلام کو سن کر آپ کو برکت عطا فرماتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی خیر و برکت ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مطلب نہیں بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سیکرٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کا نالج ہے۔
کوئی کہتا ہے کہ الف کا مطلب اللہ، لا کا مطلب لا الہ، میم کا مطلب محمد رسول اللہ، لیکن یہ قیاس رائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مطلب، تو الف لام میم ہی پڑھا جائے گا۔ ذالک یہ ہے، الکتاب وہ اسپیشل کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی قسم کی شک نہیں ہے کہ یہ سچی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، جن کو خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ الذین یہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب آن سین پر، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں اپنے سامنے دیکھا، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آج تک نہیں دیکھا، پھر بھی ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان ہے۔ ہم ان سین مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ جو قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں الصلاۃ اپنی نمازوں کو، اور وہ اپنی پریئرز کو، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا اور جو کچھ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک اور باقی سارے پیغمبر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، اور ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور آخرت ہوگا، جسٹس کا دن ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ جج ہوگا اور سب حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے ان پر کہ جو اپنے اللہ کی طرف سے سیدھے رستے پر ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں مبارک لوگ، یہی کانگریچولیٹ والے لوگ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہونے والے ہیں، جو دنیا آخرت کا فیض حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، بغیر دیکھے یقین رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوئیں اور جو ان پر نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تو عبادت کے لائق تمہارا ایک ہی ہے،
تمہارا جو عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، الا سوائے، ہوا اس کے، اور رحمان جو بہت مہربان، الرحیم بہت رحم والا ہے۔ اور تمہارا الہ وہی ایک ہی الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، الا سوائے، ہوا اس کے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ اللہ سوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کون جو سفارش کرے، فیور کرے اللہ کے پاس سوائے اللہ کی اجازت کے؟ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم دکھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، تم نے خلوت میں رکھا ہوا ہے، اللہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم کو محیط کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی جو طاقت ہے وہ محیط کی ہوئی ہے ہر چیز کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب واقف ہے۔ الا بما شاء، سوائے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کنٹرول ہے زمینوں اور آسمانوں میں بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ وَلَا يُؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت عالی شان اور بہت عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کون ہے جو اللہ کے اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم آگے بیچتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور
یہ ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے آسمانوں اور زمین میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی یعودہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کیے ہوئے ہے، اور وہی ہے جو بہت عالی شان والا اور بہت بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ہے جو والی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور یخرجوہم من الظلمات، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر لے آتا ہے الی النور، نور کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم طاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور وہ اپنے کفر کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں، یخرجونہم من النور، ان کو نور سے ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اور جو لوگ درازی کرتے ہیں، کفر کی طرف چڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے دوست بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لائٹ سے، ہدایت سے، روشنی سے نکال کر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ دوزخ کے ساتھی ہوں گے اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، لیے، اللہ اللہ، ما جو، فی میں، سماوات آسمان، و ما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم جو کچھ اپنے نفس میں، اپنے دل میں چھپاتے ہو، وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کیا ہوا ہے، بِهِ اللَّهُ، اس کے ساتھ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس لیے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس سے درگزر کر لیتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عذاب عطا کرتا ہے، پنش کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، اللہ ہے، علی اوپر، کلی ہر چیز، شیئن چیز، قدیر قدرت رکھتا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ والمؤمنون، اور ایمان والوں پر، کل آمن باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر،
لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے بینا درمیان احدین کسی کے بھی من فرام رسلہ ہی رسولوں کے، اور ہم کسی بھی پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ہم کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک، ہم کو تو معاف کرنے والا ہے۔ ربنا وعلیک المصیر، اے ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمیں اس کی طرف لوٹا دے اور ہماری مدد فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نہیں یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا نفساً کسی پر الا سوائے وسعها جتنا وہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے زیادہ، کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو کچھ اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پیدا کرنے والے ہم سے مواخذہ نہ کرنا، سوال نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جاتے ہیں، او اخطانا اگر ہم نے غلطی کی، ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے پیدا کرنے والے ہم سے تحمل اور درگزر کرنا، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور ہم سے اے ہمارے پیدا کرنے والے جیسے تم نے پہلی قوموں پر تحمل کیا ہم پر بھی تحمل کرنا اور ہمیں گرفت نہ کرنا، علی الذین من قبلنا اس سے پہلی قوموں پر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے پیدا کرنے والے ہم اگر تو نے ہم سے للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق بغير حساب إنك على كل شيء قدير۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادات هو الرحمن الرحيم
واللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. الہی میں ہوں بے بس خطا وار تیرا الہی میں ہوں بے بس خطا کار تیرا مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے نام ہے غفار تیرا مجھے بخش دے مجھے بخش دے نام ہے غفار تیرا الہی میں سب چھوڑ کر بار اپنا لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا کہاں جائے جس کا نہیں کوئی تجھ بن کہاں جائے جس کا نہیں کوئی تجھ بن کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا مرض لا دوا کی دعا کس سے چاہوں مرض لا دوا کی دعا کس سے چاہوں تو شافی ہے تو کافی ہے تو کافی ہے تو شافی ہے میں ہوں بیمار تیرا مرض لا دوا کی دعا کس سے چاہوں تو شافی ہے میں ہوں بیمار تیرا اٹھ غم رکھ اٹھ غم رکھ امید اٹھا غم رکھ امید امداد حق ہے اٹھا غم رکھ امید امداد حق ہے تجھے غم ہے کیا رب ہے غم خوار تیرا تجھے غم ہے کیا رب ہے غم خوار تیرا آمین.